حدیث موضوع کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حدیث موضوع ایسی بات کو کہتے ہیں جو حدیث ہی نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے اور غلط طور پر اس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا کہ حدیث ہے، تو حدیث موضوع کا مطلب ہے کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اب کس طرح وہ غلط بات مشہور ہو گئی؟ تو جو روایت کرنے والے راوی ہوں، راوی میں کوئی جھوٹا ہے اور اس نے گڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دی، تو ایسی حدیث کو حدیث موضوع کہتے ہیں۔ اور محدثین کے پاس اس کے پہچاننے کے زبردست طریقے ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، جن کی بنیاد پر دودھ کے دودھ اور پانی کی طرح، پانی کے پانی کی طرح محدثین پہچان کر موضوع حدیثوں کو چھانٹ چھانٹ کے الگ کر دیتے ہیں، اور اس تعلق سے کام مکمل ہو گیا۔ گزشتہ صدیوں میں کئی محدثین نے الموضوعات کے عنوان سے کتابیں لکھی اور ان موضوع حدیثوں کو کاٹ چھانٹ کر الگ کر دیا۔ مثال کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص کدو بیچنے والا تھا، چاہتا تھا کہ کدو کثرت سے بکے، تو اس نے لکھ کر لگا دیا دکان پر کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل الدب دخل الجنہ نعوذ باللہ من ذلک، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کدو کھائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، العیاذ باللہ تعالی معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس طرح گڑھ کر جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، یہ اکثر باطل فرقے والے گڑھتے ہیں حدیثیں، اس طرح باطل فرقے والوں کی عادت ہوتی ہے حدیثیں گڑھتے ہیں باقاعدہ، جیسا کہ ناصبیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جن کو اپنا وہ ہیرو مانتے ہیں ان کے بارے میں حدیثیں گڑھتے ہیں، ہزاروں حدیثیں گڑھی گئی۔ اور اب یہ رافضی فرقے کے لوگ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کے خلاف حدیثیں گڑھتے ہیں، لیکن محدثین ان حدیثوں کو ان کو الگ کر کے ریسرچ مکمل کر دی محدثین نے، تو حدیث موضوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے، کسی اعتبار سے مطلب یہ وہ حدیث ہی نہیں ہے، کسی جھوٹے نے غلط بات گڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی، تو حدیث موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو سرے سے حدیث ہی نہیں ہے۔ البتہ حدیث موضوع کے بارے میں یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث بعض محدثین کے پاس موضوع ہو، بعض محدثین کے پاس موضوع نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک محدث کو ایک حدیث ایک سند سے ملی، دوسرے محدث کو وہی حدیث دوسری سند سے ملی، تو محدث کو جس سند سے حدیث ملی اس سند کا اعتبار کرتے ہیں اور رائے قائم کرتے ہیں۔ تو اب کسی محدث کے پاس کوئی حدیث موضوع ثابت ہو رہی ہے ان کی سند کے اعتبار سے، تو اس وجہ سے ہے کہ اس سند میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے، متہم بالکذب ہے، اس کا جھوٹ پکڑا گیا اس سے پہلے۔ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات بھی زندگی میں جھوٹ گڑھ کے بول دیتا ہے، یہ بات معلوم ہو گئی محدثین کو، تو اس کی زندگی میں اس نے جتنی روایتیں لی ہیں ان سب روایتوں کو وہ موضوع کہہ دیتے ہیں، ایک روایت بھی اس سے نہیں لیتے۔ ایک مرتبہ اگر پکڑا گیا اور جھوٹ پکڑے جاتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے، یہاں پر جھوٹ ایسی چیز نہیں ہے جو چھپ سکے، کہیں نہ کہیں برابر پکڑا جاتا ہے۔ تو اب ایک محدث کو ایک حدیث موضوع ہو کے ملی، دوسرے محدث کو حدیث موضوع ہو کے نہیں ملی، تو ایک حدیث محدث کے پاس اگر وہ حدیث موضوع ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے محدث اگر اس کو موضوع نہ کہیں تو یہ غلط ہیں، وہ صحیح ہیں۔ جن کو جو سند ملی وہ سند کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر حکم لگاتے ہیں۔ اور بعض محدثین نے تشدد برتا ہے حدیثوں کو موضوع بتانے میں، تو ایسے محدثین جب کسی حدیث کو موضوع کہتے ہیں تو تنہا ان کے بولنے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، دیگر محدثین کی رائے بھی دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کھلے طور پہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ بہت بڑے جید عالم دین ہیں اور علم و فن کا آپ نے دریا بہایا ہے، لیکن حدیثوں کو موضوع بولنے میں آپ بہت آسانی سے کئی حدیثوں کو آپ موضوع بول دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن الجوزی کے جیسے بزرگ جو بہت جلدی کسی حدیث کو موضوع بول دینے کے عادی ہوں، انہوں نے اگر کسی حدیث کو موضوع کہا ہو تو دیگر محدثین نے کیا کہا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ وہ ایک پورا فن ہے وہ، اب اس میں تفصیل میں ہم کو فی الوقت جانا نہیں ہے۔ قادریہ آرگنائزیشن انڈیا یوٹیوب پیج پہ آپ جائیے، اس میں پلے لسٹ میں جائیے، ایک پلے لسٹ ہے آن لائن اسلامک کوسچن اینڈ آنسر سیشنز، اس میں سیشن نمبر 1 2 3 4 لائن سے سیشن ہے۔ سیشن نمبر 11 میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ اس حوالے سے ہوئی تھی کہ حدیث متواتر، حدیث مشہور، حدیث عزیز اور حدیث غریب کسے کہتے ہیں۔ پھر سیشن نمبر 12 میں جو گفتگو ہوئی تھی خالصتاً حدیث صحیح کے بارے میں تھی، صحیح لذاتی ہی کسے کہتے ہیں، صحیح لغیری ہی کسے کہتے ہیں۔ سیشن نمبر 13 میں ہم نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی حدیث حسن کسے کہتے ہیں، حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی، بتایا گیا کہ حدیث موضوع در حقیقت حدیث ہی نہیں۔